جلال و اکرام ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد لاتعداد بے شمار درود و سلام آقا نامدار رہبر و رہنما مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ میرے محترم بھائیوں اور خواتین اسلام، میں نے آپ کو آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر ٹائم میں قرآن و سنت کے علم کے بارے میں، سیکھنے والوں کے بارے میں اس کی مختصر سی آپ کو میں نے ڈیٹیل فضیلت ذکر کرنے کا۔ یہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ توبہ ہے، 122 نمبر آیت ہے۔ اب اس کی مکمل تفسیر کروں تو اس میں سارا وقت گزر جائے گا، آپ نے اس کی جا کر خود اسٹڈی کرنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ میں سے ایک گروہ اس کو آپ نے مدینہ میں رکھنا ہے، دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے، اور دوسرے گروہ کو جہاد کی طرف بھیجنا ہے۔ اگر دینی تعلیم ہوگی تو تمہاری بیس اور بنیاد ہے، اگر دینی تعلیم نہیں تو تمہارے پاس کچھ نہیں۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ عید الفطر کے بعد تمام دینی مدارس میں داخلے کھلتے ہیں، ہزاروں فرزندان توحید اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ ہم بھی تھوڑا سا حصہ اس کے اندر ڈال دیں؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کسی کے دل میں بیٹھ جائیں، وہ اپنی خوبصورت اور بے عیب یا جیسی بھی اولاد اللہ نے دی ہے دین کے لیے وہ وقف کر دے تو اس کی دنیا بھی بن جائے، اس کی آخرت بھی بن جائے، وہ کامیاب اور کامران ہو جائے۔ علم کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ حضرت خضر سے علم سیکھ کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو لے کر گئے، لمبا چوڑا سفر کیا، 3 باتیں سیکھی۔ محمد رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے، جذبات کا اظہار نہ کرتے تو بڑے راز کھلتے، بڑے علمی باتیں ہمیں ملتی۔ 3 باتیں ملی، وہ صبر نہ کر سکے تو لہذا وہ واپس آ گئے۔ حضرت خضر کی شاگردی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑا تو غرض و غایت کیا تھی؟ یہ علم تھی۔ پھر جتنا بھی آدمی علم پڑا ہوا گیا گزرا ہوگا، جس شعبے میں بھی جائے گا نا، وہ اپنی اگر چھری کو دونوں طرف سے تیز کر لے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علم پڑھنے والا بالکل درست ہوتا ہے، لیکن کم از کم غلطی کرنے کے بعد علم والے کو احساس ضرور ہوگا، ندامت ضرور ہوگی، پریشانی پشیمانی ضرور ہوگی۔ لیکن اگر جہالت ہے، بے راہ روی ہے، بے دینی ہے، آدمی بغیرتی کرے گا، گناہ کرے گا، فحاشی اور یانی کرے گا، فساد فی الارض کرے گا، اور اس توبہ کرنا دور کی بات ہے، وہ نادم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حقیقی معنوں میں اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں تو وہ علم والے ہیں۔ قرآن و سنت کا اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے نا، حقیقی معنوں میں اللہ سے وہ ڈرنے والے ہیں، علم کے بغیر کچھ نہیں۔ اور پھر دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں، کسی کو اللہ نے یہ نعمت سے نوازا ہے، کسی کو اس نعمت سے نوازا ہے، کسی کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ خوش قسمت کون ہے؟ پہلے نمبر پر تو خوش قسمت وہ نہیں جس کو ہم نے سمجھ لیا۔ خوش قسمت وہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں، تو قارون کے پاس بھی تھے۔ خوش قسمت وہ ہے جس کے پاس عہدہ ہے، حمان کے پاس بھی تھا۔ خوش قسمت وہ ہے جس کے پاس بادشاہ تھے، فرعون کے پاس بھی تھی۔ خوش قسمت وہ ہے جس کے پاس مال و دولت کے انبار لگے ہوئے، ابی بن خلف کے پاس بھی تھی۔ اللہ چاہے اپنے دشمنوں کو اتنا کچھ دے دے کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ سورج کب طلوع ہوا اور غروب ہو گیا۔ ہماری پراپرٹی
میں سب سے زیادہ محبوب اللہ مالک الملک و محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کئی دن چولہا نہیں چلتا تھا، کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں، لیکن بسا اوقات اتنا دیں کہ بڑی مشکل سے رسول اللہ گزارا کر سکیں۔ اگر دنیا کے انبار ہی اللہ کی رضامندی کی دلیل ہوتی تو محمد رسول اللہ کو کبھی فاقہ نہ آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جن کو سب کچھ مل گیا ان پہ اللہ ناراض ہے، یہ بھی قاعدہ کلیہ قانون نہیں۔ جن کو کچھ نہیں ملا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ان پہ ناراض ہے۔ لہذا اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے علم جو نازل ہوا ہے اس کو حاصل کرنا، اس کے دائرے کے اندر رہ کر اللہ کی معرفت کرنا، یہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا اللہ نے تو لوگوں کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، لیکن سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی کامیابی رسول اللہ فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ خوش قسمت کون ہے؟ کہ جو اپنی قسمت پہ خوش ہے، ضرورتیں پوری ہوتی رہے، گاڑی چلتی رہے، آدمی کسی کا محتاج نہ ہو اللہ کے علاوہ، یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علما وللجہال بال فإن المال يفنى عن قریب والعلم يبقى لا يزال۔ ہم اللہ کی تقسیم پہ خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں نوری علم عطا فرمایا۔ بس اوقات کئی جاہل ہیں، ان کو مال تو دے دیا، ان قریب مال تو ختم ہو جائے گا اور علم باقی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم فرما رہے ہیں کہ نبیوں کی وراثت دین اور درہم نہیں ہوتی، مال و دولت نہیں ہوتی۔ نبیوں کی وراثت کون سی ہوتی ہے؟ علم دین نبیوں کی وراثت ہے۔ اگر آج کے اس دور میں کوئی آدمی خود اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتا ہے تو وہ معمولی شخص نہیں ہے، وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا وارث بنا رہا ہے۔ آج تو کسی گدی نشین کا وارث بننا لوگ بڑے فخریہ انداز سے پیش کرتے، تو جو امام الانبیاء کا وارث ہوگا، نبیوں کا وارث ہوگا، اس کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ بھائیو، یہ ایک بہت بڑی انمول چیز ہے، انمول چیز ہے قرآن و سنت کا علم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی۔ اللہ کے نبی نے دعا کی نظر اللہ عمران من سمع منا حدیثا، کہ اللہ تعالیٰ اس خواتین و حضرات میں سے ہر ایک کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اللہ کے نبی کس کو؟ سمع منا حدیثا، کہ جس نے مجھ سے ایک حدیث سنی، زیادہ حدیثیں نہ، ایک حدیث سنی۔ پھر کیا کیا؟ فحفظہ، اس حدیث کو یاد کیا، حتی یبلغہ غیرہ، حتیٰ کہ آگے پہنچا دیا۔ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، کبھی اس کا چہرہ انشاءاللہ مرجھائے گا نہیں اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا۔ جو حدیث رسول کو یاد کرتا ہے، دعائیں یاد کرتا ہے، اللہ نے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب و حکمت کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، قرآن پاک پڑھاتے تھے، دعائیں سکھاتے تھے۔ اتنی مثالیں ملتی ہیں، کبھی صحابہ کو دعائیں یاد کروا رہے ہیں، کبھی حدیثیں یاد کروا رہے ہیں، کبھی قرآن کی آیات یاد کروا رہے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے پہلے سب سے پہلے اپنی گواہی دی، شہد اللہ انہ لا الہ الا،
لا الہ الا ہو، کہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الوہیت کو وعدے کرنے سب سے پہلے اللہ نے اپنی گواہی، والملائکہ اور پھر فرشتوں کی گواہی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور پھر اہل علم کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے راستہ پر راستہ کیا اپنی توحید کے پرچار کے لیے اہل علم کو بطور گواہ کے استعمال کیا، ان کی شان بیان کی۔ اللہ اکبر۔ پھر اہل علم طلبا دینی تعلیم کو سیکھنے سکھانے والے جس جگہ بیٹھ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ یہ خوشبودار پھول ہیں، جیسے کستوری بیچنے والا آدمی یا تو کچھ آپ اس سے خرید لیتے یا وہ تحفتاً دے دیتا ہے، نہیں تو کم از کم اس مجلس میں آپ بیٹھتے آپ کو مفت میں خوشبو تو آتی رہتی ہے نا۔ اہل علم کی طلبا کی یہ مجلس بڑی ہی برگزیدہ ہوتی ہے، بڑی خوبصورت مجلس ہوتی ہے۔ جتنی دیر آدمی بیٹھتا ہے کچھ پوچھ لیتا ہے، نہیں تو کچھ بتا دیا جاتا ہے، نہیں تو اس مجلس کے اندر خیر ہی تو موجود ہوتی ہے، آدمی شر سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کے برگزیدہ فرشتے، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، وہ 24 گھنٹے زمین کے پھر رہے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کہ اللہ کے گھروں میں، کسی گھر میں یا جہاں کہیں بھی، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، یتدارسون اور اللہ کی کتاب کے معانی بیان کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ان پہ تسلی، تشفی اور سکون نازل ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اس مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ اپنے برگزیدہ فرشتوں میں اس مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں دیکھ لو میرے بندے فلاں جگہ پہ میری کتاب، میرے نبی کے فرمان کا تذکرہ کر رہے ہیں، میری تعلیم کا تذکرہ کر رہے ہیں، آسمان پہ تذکرے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی کسی بڑے کے پاس کسی کا تذکرہ ہو تو وہ پھولا نہیں سماتا، تو جس کا اللہ مالک الملک تذکرہ کرے اور برگزیدہ فرشتوں میں تذکرہ کرے اور اس کی شان کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب اشعث اغبر، کچھ ایسے ہوتے ہیں سادہ لوگ معاشرے میں، اگر کسی کے دروازے پہ دستک دیں تو ان کی وجہ سے دروازہ بھی نہ کھولے کوئی، لیکن اللہ کے ہاں اتنے ہوتے برگزیدہ لوگ، اقسم اللہ لابر، اگر اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ دنیا والوں کو بس اوقات نہیں پتا ہوتا ہمارا کرائٹیریا کیا ہے، جس کی گاڑی اچھی، کوٹھی اچھی، تجارت اچھی، لین دین، معاشرہ، آگے پیچھے اس کی ریل پہ، یہ سب سے زیادہ معزز ہے، حالانکہ یہ قاعدہ کلیہ قانون نہیں۔ بڑے سادہ بیچارے، کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس، سسٹم چل رہا ہے، اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں ذکر کر رہا تھا علم دین، اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اگر علم دین سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ورنہ اللہ کی معرفت سے آدمی بے بہرا ہے۔ اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، دیکھیں توحید ہے، رسالت ہے، عقائد ہیں، نظریات ہیں، معاملات ہیں، حتیٰ کہ جہاد، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر کیا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 19 اللہ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سب چیزوں سے پہلے علم ہے۔ اگر ایک مجاہد جہاد فی سبیل اللہ میں کود جاتا ہے نا، اس کے پاس علم نہیں تو بھائیو وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کیسے؟ آپ سے پوچھا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کون سے؟ ایک آدمی اپنی قوم کے تحفظ کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی اپنے خطے کے لیے لڑتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں،
جہاد فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، کہ اس کے دل و دماغ میں یہ مقصد نیت ہے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کی توحید بلند ہو جائے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد. قوم کے لیے کیا ہوا کوئی مفید نہیں، خطے کے لیے کیا ہوا کوئی مفید نہیں. نیت یہ ہو تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. گویا کہ سب چیزوں سے پہلے علم ہے. اگر علم نہیں تو آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں. اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ وہ باب باندھتے ہیں ایک کہ العلم قبل القول والعمل، کہ بولنے سے پہلے عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہے. کوئی آدمی بات کرے اس سے پہلے اس کے پاس علم ہونا چاہیے. بات کرنے کا ہر آدمی کو حق حاصل ہے اور لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک مستقل یہ چیپٹر ہے کہ وہ بات درست ہے یا غلط ہے، صحیح ہے اچھی ہے بری ہے، جائز ہے ناجائز ہے، یہ مقصد ہے. اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ علم کے ساتھ حاصل ہوگا. علم کے بغیر آدمی جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتا. اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان. صحابہ اکرام تو سارے بڑے ہر پھول کی اپنی خوشبو، لیکن حضرت حذیفہ بن الیمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مدینہ میں منافقین کی لسٹ دی تھی. یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی ایک فتنوں کے بارے میں بتایا کہ قرب قیامت فتنے آئیں گے، یوں یوں ہوگا، اور ان فتنوں کا حل بھی بتا دیا. کہتے ہیں کہ لوگ تو خیر کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ چیز حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ ہو تو کیا ہوگا، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا. اللہ نہ کرے ایسے برے حالات میرے ہاں آ جائیں تو میرے تحفظ کے لیے کون کون سی چیزیں اور کون کون سے راستے ہوں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے مخافۃ ان یدرکنی. اور میں سوچ رہا تھا کہ جیسے ہمارے دن بدن حالات بگڑ رہے ہیں نا، کل ہی کا واقعہ ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں 20 واقعات ہوں. ایک بیچارہ آدمی گھر سے نکلا، یہ جو ہے نا یہ عام خاص باغ، اس میں مدرسہ ہے دارالحدیث محمدیہ. ایک استاد یہ شاہ جمال محلے میں رہنے والا صبح پڑھانے کے لیے نکلے، اور کیا ہوا کہ راستے میں گلی کی نکر سے اس کا قیمتی موبائل چھین لیا گیا. صبح کا وقت، کوئی آدمی محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں. وہ جو جہلیت والا زمانہ تھا ایسے ایسے آ رہا ہے، اللہ معاف فرمائے. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس معاشرے میں بے راہ روی اختیار کرنے والے، فساد کرنے والے لوگ، ان کو مینٹین کرنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی چیز ہے کہ ان کو علم دین تو ہونا چاہیے نا. اگر علم دین ہوگا نا تو جتنے بھی یہ شکر بے مہار ہو جائیں گے نا، یہ واقعات نہ ہونے کے برابر ہوں گے. عالمی سطح پہ آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں میں اتنی خودکشیاں نہیں ہیں جتنی غیر مسلموں میں ہے، اور دیندار طبقے میں اتنی بغاوتیں نہیں ہیں جتنی ایسے ہیں دوسرے لوگوں میں ہے. اگر علم دین والدین اپنی اولاد کو کچھ نہ کوئی، یہ نہیں میں کہتا کہ اعلیٰ درجے کی عالم بنائیں، کم از کم ان کو حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، وہ تو بنیادی چیزیں تو ان کو دینا. اگر بنیادی چیزیں دیں، ہر والدین سمجھے کہ میں اپنی اولاد کو بنیادی تعلیم سے راستہ و راستہ ضرور کرنا ہے. اور یہ جو واقعات ہیں نا، یہ اخلاقی برائیاں ہوں، یہ چوری ہو، یہ ڈکیتی ہو، یہ راہزنی ہو، میں سوچ کر اپنے سر پکڑ لیتا ہوں اللہ کی قسم. مسلمانوں کی ایک تاریخ تھی کہ اگر کوئی غیر مسلم آدمی اس کی بیٹی کو، بہن کو، خالہ، بھانجی، پھوپھی، بھتیجی کو اگر دشمنوں کا کوئی خطرہ ہوتا تھا نا عزت کا، اللہ
اللہ کی قسم وہ اپنی بیٹی کو خاتون کو لیتا تھا اور مسلمان کے گھر میں ٹھہرا دیتا تھا، کہتا تھا اللہ کی قسم یہ مسلمان اتنے غیور ہیں، یہ اپنی عزت و اپنی عزت غیروں کی عزت کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں۔ آج مجھے یہ بتائیں، اللہ کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے مشرق اس کے شر سے محفوظ رہی ہے۔ یہ تو دور کی بات، بیسیوں واقعات ایسے کہ دو سکی بہنیں، ایک بہن نے دوسری بہن کو طلاق دلوا کر بہنوئی کے گھر میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے بڑی اور کوئی دھوکہ بازی ہوگی؟ دجال پرستی ہوگی؟ اتنے فطرے ہیں تو کیوں؟ اگر بنیادی ضرورتیں ان کی دینی بنیاد ان کے دل و دماغ میں ہوتی تو کم از کم یہ بے راہ روی کا شکار نہ ہوتے۔ ہم سارے مجرم ہیں، اس کے بارے میں ہم آنکھیں نہ بند کریں، بلکہ ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے علوم یہ تجربے ہیں، تجربے سیکھنے چاہیے، زبانیں سیکھنی چاہیے، غیر مسلموں کو سمجھنا چاہیے۔ ان کا اسلامی انکار نہیں کیا۔ العلم ما قال اللہ وقال رسول، علم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام علم ہے، باقی سارے تجربے ہیں۔ یہ سارے تجربے اگر دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کیے جائیں یہ بھی کامیابی اور کامیابی ہے۔ اگر یہ تجربے صرف روٹی روزی کے دھندے کے لیے اسلام کے خلاف استعمال کیے جائیں تو ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ علم سب سے پہلے ہے، علم کے بغیر کچھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام دو گروہوں میں بیٹھے، ایک گروہ تو دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں فلاں نعمت دے، فلاں نعمت دے، فلاں نعمت، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا فَإِنْ شَاءَ آتَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، اللہ چاہے تو ان کی دعا کو قبول کر لے، اللہ چاہے تو ان کی دعا کو رد کر لے، وہ خالق کی مرضی ہے۔ اور دوسرا جو گروہ تھا نا، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ، اور دوسرا گروہ تھا نا، تعلیم تعلم کا دورہ کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے، دین کو سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا کرنے والے بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ تعلیم تعلم کا کام کرنے والے یہ افضل اور بہتر ہیں ان کی بنسبت۔ اور پھر دو گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا نا، فرمایا بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے استاد بنا کر بھیجا۔ استاد اللہ کی قسم ایک مقدس پیشہ ہے، استاد کو سمجھنا چاہیے کہ میری ذمہ داریاں، سبھی ہم ذمہ دار ہیں، حکومتی عہدیداران بھی ذمہ دار ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا میں کام کرنے والے، پرنٹ میڈیا میں کام کرنے والے ذمہ دار ہیں، والدین بھی ذمہ دار ہیں، اداروں کے منتظمین بھی ذمہ دار ہیں، اور ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پورا کرے تو معاشرے کی بے راہ روی کافی حد تک کنٹرول میں آ سکتی ہے۔ ہم نے ایک جملہ لیا کہ جہاں کوئی لگائے، یہ کتنا غلط جملہ ہے، اتنا غلط جملہ، جہاں کوئی لگائے، استغفر اللہ۔ چور لگا تو لگا رہے، زانی ہے تو لگا رہے، ڈکیت ہے تو لگا رہے، غلط کام کرتا تو لگا رہے نا۔ اگر یہ بات ہوتی تو مکہ چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 کلومیٹر کے قریب سفر کر کے جا کر طائف میں پہنچے تھے۔ اگر کہہ دیتے ہاں بھی جہاں کوئی لگا ہے ٹھیک ہے، لگا کوئی لگا رہے نا، اگر غلط لگا ہے اس کو صحیح لگانا ایک مسلمان کی، مومن کی ذمہ داری ہے۔ آنکھیں نہیں بند کرنی، مایوس نہیں ہونا۔ کیا ہوگا اگر وہ جلی کٹی سنا دے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آدمی کھلے دل سے اگر آپ دین کی بات کریں گے، لوگ پھولوں کی سیز پہ نہیں بٹھائیں گے، لیکن وہ خالق اور مالک تو راضی ہوگا۔ کسی مجلس میں آپ کھل کر آپ کو کوئی آیت قرآن پاک کی یاد ہے، حدیث رسول یاد ہے، آپ اس کا تذکرہ کریں، انشاءاللہ خیر موجود ہے اس کے اندر۔ اگر وہ کہہ دیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے بڑے دیندار کو، نہ،
اگر غلطیاں کروڑوں ہو جائیں اللہ سے آدمی معافی مانگ لے، اللہ پرانے سارے کیس ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا والے ہی ہیں کہ میں نے تجھے دیکھا ہے وہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اللہ بڑے قدردان ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے استاد بنا کر بھیجا ہے، ثم جلس فیہم، پھر وہ دعا کرنے والی مجلس میں آپ تشریف فرما نہیں ہوئے، آپ اس مجلس میں بیٹھے جو علم کو پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، دورہ کر رہے تھے، اس کو رسول اللہ نے پسند کیا، اس مجلس میں تشریف فرما۔ اور اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ لیصلون واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، آسمانوں والی مخلوق دعائیں کر رہی ہے، زمین کی مخلوق دعائیں کر رہی ہے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی بلوں میں، مچھلیاں پانی میں، کس کے لیے؟ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے کے لیے، بتانے والے کے لیے، صحیح راستے کا تعیین کرنے کے لیے، اس کے لیے پوری کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے۔ بہت بڑا عالم ہونا بھی کوئی شرط نہیں، جو کچھ اللہ نے ہمیں علم دیا اس کی تحقیق، تفتیش، توضیح، وضاحت کر لیں، جانچ پڑتال کر لیں، بات صحیح ہونی چاہیے، اس کے علاوہ آگے پہنچانا شروع کر دیں، بس انشاءاللہ العزیز اللہ کی رضا اسی میں ہے۔ اور پھر میں نے ذکر کیا کہ امام الانبیاء کا وارث بننا کوئی معمولی کام ہے؟ ہمیں قصے کہانیوں سے اس لحاظ سے نفرت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ مالک الملک کے ہاں جب دربار لگے گا نا تو اللہ پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ اگر میں کہوں کہ میرا باپ بڑا عالم تھا، دادا پردادا یہ تھا، وہ تابع تھا، وہ چلا گیا، ہمارے بزرگوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، بھئی ہو گیا، ہمارا ایک پیر تھا اس کا دربار تھا جناب، قبر پہ لوگ بڑا آتے تھے شرک کرنے کے لیے، ہو گیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ نبیوں کی وراثت کا وارث کون بنے گا؟ جو قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کرے گا۔ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت ہی نبیوں کی وراثت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تھی، مسند احمد میں ہے، ایک دن بازار میں چلے گئے، بآواز بلند کہتے ہیں لوگوں مسجد نبی میں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، جلدی جلدی شٹر ڈاؤن کیے، بھاگی مسجد کو، مسجد کے دروازے پر دیکھا بھئی ہاں بھی کون سا پلاٹ کس کو مل رہا ہے، کون سا، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ کہتی ابو ہریرہ تیرا برا ہو کہ تو نے کہا کہ مسجد میں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ہم تو گئے کچھ بھی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے فرامین پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہی تو نبیوں کی وراثت ہے، یہی محمد رسول اللہ کی وراثت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیو، اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کوشش کرنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بڑی محبت کرتے تھے، صحابہ بھی نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا، حالانکہ ان کے تقویٰ میں، ورع میں، علم میں، للہیت میں کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا فواللہ لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون له حمر النعم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تیری محنت سے، تیری کوشش سے اللہ نے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت سے آراستہ و پیراستہ کر دیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی یہ کام بہتر ہوگا۔ عربوں میں سرخ اونٹ ہوتے تھے، بس اوقات وہ دو کہانوں والی ٹائپ، دو کہانوں والی، بڑے قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ ایسے سمجھو کہ جیسے آج کل کسی کے پاس کوئی لینڈ کروزر یا کوئی پراڈو ہے نا، تو ایسے ہے کہ سرخ اونٹ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سرخ اونٹوں سے بھی تیرے لیے یہ بہتر ہوگا تیری محنت اور کوشش سے، اگر اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے۔
اور صحیح ابن ماجہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من جاء مسجد ھذا، کہ جو آدمی مسجد کا، مدرسے کا، دینی ادارے کا رخ کرتا ہے، کیونکہ ساگر ہے گاڑی خراب ہوتی ہے تو ورکشاپ میں جاتی ہے نا، دین کی تعلیم کے جو مراکز ہیں اسی کی طرف جانا ہے نا. لم یأتی الا لخیر، آدمی آتا ہے دینی ادارے کا رخ کرتا ہے دنیوی غرض سے نہیں، اس کی غرض ہے دینی غرض ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے یتعلمہ اور یعلمہ، اس کا مقصد ہے کہ میں دین سیکھوں گا، اور کچھ لوگوں کا مقصد ہے میں دین سکھاؤں گا. فہو بمنزلۃ المجاہد، اور وہ اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے تلوار تیر لے کر مجاہد فی سبیل اللہ، ایک مجاہد میدان کاردار میں کود جاتا ہے اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر، جیسے میدان میں کود گیا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی شان اور مقام ہے. اور پھر دینداری اس وقت تک دنیا میں قائم رہے گی جب تک ہم دین کو پڑھتے اور پڑھاتے، سمجھتے سمجھاتے رہیں گے. اگر ہم نے اپنی اولاد کی لائنیں تبدیل کر لی نا دنیوی علوم کی طرف، میری خواہش ہے، میری دعا بھی ہے، اللہ ہم مسلمانوں کو ترقیاں عطا فرما، مسلمانوں کی اولاد اچھے ڈاکٹر بنے، اچھے انجینئر بنے، اچھے لیکچرار، اچھے پروفیسر، اچھے تاجر بنے، لیکن ان سب چیزوں سے پہلے ایک اچھا دیندار بنے. ضرورت اس امر کی ہے. اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، اللہ کا یہ قاعدہ کلیہ قانون نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے علم کو کھینچ لے، جہالت پھیل جائے، یہ اللہ کا قاعدہ کلیہ قانون ہی نہیں. اللہ کا قاعدہ کلیہ قانون علم کو ختم کرنے کا یہ ہے وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، مسلمان اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرنا چھوڑ دیں گے اور سابقہ جو عالم ہے وہ چلتے جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ علماء کو فوت کر لے گا، پیچھے سے وہ پود تیار نہیں ہوگی، جہالت پھیل جائے گی. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہل لوگوں کو اپنے لیڈر، سردار بنا لیں گے. فسئلوا، اور وہ جاہل لوگوں سے پھر دینی علوم کے بارے میں پوچھا جائے گا. فافتوا بغیر علم، اور جہالت کے بل بوتے پر وہ فتوے جاری کریں گے. فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. سبب کیا؟ کہ مسلمانوں میں جہالت پھیلنے کا، کہ اگر مسلمان اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرنے چھوڑ دے گا، دنیوی ترجیحات کی طرف چلا جائے گا، تو یہ جہالت پھیل جائے گی. اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا، 120 دن کا، روح پھونک دی گئی، حرکت شروع ہو گئی، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، بدبخت خوشبخت لکھ دیا گیا، رزق لکھ دیا گیا. جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن کے تھے، سارے فیصلے ہو چکے، اب جائز ذرائع استعمال کرنے ہوں گے، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہوگا اور کچھ نہیں. اللہ اکبر. جب اللہ پہ توکل تو پھر سب کچھ ہی مل جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ بڑے قدردان. اگر بھوک آتی ہے نا، اللہ سے دوستی ہوتی ہے تو اس میں بھی مزہ آتا ہے. اگر اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر بھی اس میں مزہ آتا ہے. لیکن اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 آدمی ہیں قابل رشک، جن پہ رشک کرنا چاہیے، غبطہ کرنا چاہیے، میدان مارنا چاہیے، ان سے آگے نکلنا چاہیے. ان میں سے ایک آدمی ہے رجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا، کہ اللہ نے ایک آدمی کو دینی علم سے آراستہ و پیراستہ کی ہے. دینی علم کے مطابق وہ لوگوں میں فیصلے بھی کرتا ہے،
لوگوں کو ٹائم بھی دیتا ہے. اس پہ رشک کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی علم دین سے آراستہ پیراستہ کر تاکہ میں بھی تیری مخلوق کے کام آؤں. اس پہ رشک کرنا چاہیے. آج تو ایسے ہے کہ دینی تعلیم سے دوری کی بات ہے کہ ایک آدمی نے گاڑی کھڑی کی، میں ادھر کرتا ہوں، وہ کہتا ہے آگے کرو، اور وہ فیرنگ کر دیتا ہے. ایک دکاندار سے ایک چیز کا ریٹ پوچھتا ہے یہ کیا ہے، دوبارہ پوچھتا ہے، وہ بدتمیزی پہ آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے بے دینی، بد اخلاقی کی وجہ بے دینی، دین سے دوری. وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے دور ہے، وہ جذبات میں آ جاتا ہے فوراً. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان کی عزت اور قدر کیا ہے. بیت اللہ کو خطاب رسول اللہ کرتے، بیت اللہ تو بڑا خوبصورت ہے، تیری خوشبو کا کیا عالم، تیری شان کا کیا مقام. اللہ کی قسم ایک مومن کی عزت اور ناموس تجھ سے بڑھ کر ہے. لیکن ایک مومن، ایک مسلمان کہلوانے والا ایک منٹ کے ایک آن اور لمحہ کے اندر دوسرے کی عزت کو ایسے دو چار کر کے زخمی کر کے رکھ دیتا ہے. مولی گاجر کو بھی شاید اتنی جلدی نہ کاٹا جا سکتا. سبب کیا ہے؟ دین سے دوری، رسول اللہ سے محبت نہیں، آخرت کی فکر نہیں، 1 to 1 جو اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے نا اس کی کوئی فکر نہیں. ہم نے انگریزوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، غیر مسلموں کو اپنا نمونہ بنا لیا. ہم دیکھتے ہیں ادھر ایک ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو کاش کہ میرے بیٹے کو کوئی انگریز کا بیٹا کہہ دے تو کیا مزہ آ جائے. یہ تو ماں کی شان ہے. اللہ اکبر. میرے معزز محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی دنیا سے چلا جائے گا، 3 اعمال کا سلسلہ اس کا جاری ساری رہے گا. ان میں سے ایک ہے وہ علم ينتفع به، کہ کسی آدمی نے کسی کو علم سکھا دیا، علم سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے، نسل در نسل وہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ. اللہ متناہی یہ سلسلہ ہے. پتہ نہیں وہ پہلے استاد اس کو کیا مقام ملے گا، ان کے کتنے شاگرد تھے، کتنا یہ سائنسی علوم پڑھیں، جدید علوم پڑھیں، آلات بنائیں، جہادی آلات بنائیں، یہ سارا کچھ بنائیں، اچھی اچھی گاڑیاں بنائیں، یہ ٹیکنالوجی اس میں مہارت حاصل کریں تاکہ ہم غیروں کے محتاج نہ ہوں. لیکن ساری نشر و اشاعت ملجا ماوا کوشش ہماری ہو کہ دین کی نشر و اشاعت پاس مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، دین کو فائدہ پہنچے. جتنے تجربے کریں یہ کامیابی اور کامرانی ہے. یہ علم نفع بخش ثابت ہوگا. اگر یہ دین کے خلاف استعمال کریں گے تو یہ نفع بخش نہیں ہوگا، نقصان دہ ہوگا. اور پھر یہ علم جو ہے نا، دینی علوم، بس اوقات کئی لوگ، ہم بھی پڑھتے رہے، یہ مشکل راستہ تو ہے، رہائش اچھی نہیں ملتی، کھانا منشا کے مطابق نہیں ملتا، پریشانیاں تو ہوتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ ایک آدمی دل میں دین علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سبب سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. گویا کہ علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، اس کا مقصد یہ تھا جو بھی علم حاصل کیا ہے کہ دین کو فائدہ ہو، مسلمانوں کو فائدہ ہو، تو بھائیو یہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے. اور جو جائز نجائز حلال حرام علم سیکھ لیا، اس نے اپنی درستگی کر لی، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. اور پھر یہ اتنا مشکل راستہ ہے. ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کے اوقات بتاؤ. آپ نے فرمایا آپ کو 48 گھنٹے ہمارے پاس ٹھہرنا پڑے گا. صحیح مسلم میں ہے. تو پھر ساری اذانیں پہلے ٹائم میں ہوئی، اول ٹائم میں نماز ہو گئی، دوسرے دن ساری آخری ٹائم میں. آپ فرماتے ہیں اس کے اندر نمازیں پڑھ لیا کر، یہ نمازوں کا ٹائم ہے. 48 گھنٹے ایک سوال کے جواب میں لگ گئے. یہ مشکل تو تھا. اور پھر ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اوقات مسجد میں بے ہوش ہو جاتا تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملتا تھا. اللہ نے آج تو بڑی آسانیاں کر دی الحمدللہ. کوئی مدرسہ کوئی مسجد کچی نہیں رہی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسجدیں کچی تھی، مدارس کچے تھے، لیکن لوگ پکے تھے. اب سب چیزیں پکی ہو گئی ہیں لیکن ہم کچے ہو گئے.
ہمیں تو اللہ کا بڑھ کر شکر کرنا چاہیے تھا نا کہ اللہ یہ اتنی چیزیں تو نے وسائل دے دی، الحمدللہ خوب اللہ کی عبادت کرتے، لیکن جتنا یہ نا اللہ نے نعمتیں دی ہم نے ریورس گیئر لگا دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اوقات کئی دنوں سے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک کھجوروں کا تھیلا دیا، کافی عرصہ تک مجھے وہ فائدہ دیتا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سیکھنے میں مجھے اتنا شوق تھا، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہو جاتے تھے، میں دروازے پہ بیٹھ جاتا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نکلتے تھے تو جب بھی اللہ کے نبی کوئی فرمان ذکر کرتے فوراً میں یاد کر لیتا تھا۔ اور انصار صحابہ بازار میں کاروبار کرنے کے لیے نکل جاتے تھے، مہاجرین انصار کوئی کھیتی کو باغبانی کے لیے نکل جاتے تھے، اور جب کوئی بھی نہیں ہوتا تھا میں نبی پاک کے پاس موجود ہوتا تھا، اور جب سارے ہوتے تھے پھر بھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ حدیث کو جمع کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ علیہ السلام فرماتے جو آدمی قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے نا، اس کے لیے ایک اونٹ حاصل کرنے سے بہتر ہے 2 آیات 2 اونٹوں سے، 3 آیات 3 اونٹوں سے، 4 آیات 4 اونٹوں سے۔ پھر آپ نے وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، جتنی قرآن کی آیات سمجھتا رہ جائے گا نا اتنی اس کے اونٹوں کے حاصل کرنے سے بھی یہ بہتر ہو۔ کسی نے اعتراض کیا نا صحابہ اکرام کی کیا بات، 2 بھائی، ایک کہتا ہے بھائی آج آپ علم سیکھنے کے لیے چلے جاؤ میں اونٹ چراتا ہوں، ایک کہتا ہے کہ میں پہلے پیر اونٹ چراؤں گا، اور دوسرے کو کہتا ہے جب تم علم حاصل کرو، ایک کہتا ہے نا تم پہلے پیر میں آخری پیر۔ اور 2 بھائیوں میں سے ایک نے اعتراض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فارغ رہتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرتا، یہ من پھٹو ہے، بوجھ ہے ہم پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے نمازیں تو پڑھتا تھا، علم تو سیکھتا تھا نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو بھی رزق دے رہا ہو۔ اس لحاظ سے کوئی علم سیکھتا ہے، چھوٹا بھائی ہے، بہن ہے، بڑا ہے، اس پہ خرچ کرے، اس کو موقع دے، اس کو ٹائم دے، تمہاری عزت میں بھی اضافہ ہوگا، معیشت میں بھی اضافہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ کھا گیا، یہ لوٹ گیا، یہ من کٹو، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ تو کوئی کام بھی نہیں کرتا۔ بھئی یہ علم تو سیکھتا ہے نا، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے۔ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، امام الانبیاء ہیں، اللہ مالک الملک کی ذات کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مانگے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، دن ہے رات ہے صبح دوپہر شام ہے، اللہ کے نبی علم میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جب کھانے پینے کی باری آتی ہے نا تو فرشتہ آتا ہے، اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے یہ ہے آپ کو گولڈن آفر، یہ وادی بطحا کو سونے کا بنا دیتے ہیں، عیاشی کی زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اس کی سونے کی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے دے میں کھاؤں، جب میں بھوکا ہوں میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ اور پھر آپ نے دعا مانگی، صحیح مسلم نے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکین کر کے زندہ رکھنا، مسکین کر کے مارنا، جب میرا حشر نشر ہو تو مسکینوں میں ہو۔ مسکین کون ہوتے ہیں؟ جن کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، آمدنی کے ذرائع کم ہوتے ہیں، پورا نہیں ہوتا، عیاشی نہیں ہوتی، بس گاڑی چلتی ہے، سلسلہ چل رہا ہے، اب الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہے سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اندازہ لگائیں، آپ فرماتے اللہ مجھے مسکین کر کے زندہ رکھنا، علم کی ضرورت ہے تو وہی بھی آ رہی ہے، جبریل آ رہے ہیں، کڑا کڑ علم لا رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، ادھر مجھے مسکین کر کے زندہ رکھ، مجھے مسکین کر کے مار۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو دینی علم سے آراستہ و پیراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حلال حرام جائز اور ناجائز ان میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے
اللہ ہم مسلمانوں کو خوبصورت اور بے عیب اولادیں عطا فرمائے تاکہ وہ دین کے لیے وقف کریں، کوئی حافظ قرآن ہو، کوئی قاری قرآن ہو، کوئی عالم دین ہو، تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہے۔